اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ سورہ نور آیات 6 سے 9۔ ابتدائی صورت میں حد زنا بھی بیان کی گئی اور حد قذف بھی۔ حد قذف کے بارے میں فرمایا کہ ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو انہیں ایسے ہی کوڑے مارے جائیں گے۔ اب آگے آیت نمبر 6 سے ایک نئی صورت بیان کی جا رہی ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حلال بن امیہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی اور شریک بن صحمہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کو بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ او حد علی ظہرک، کہ گواہ یا کوڑے تیری پشت پر۔ تو انہوں نے جواباً عرض کیا یا رسول اللہ اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البینہ، کہ اللہ کے رسول ہم میں سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھتا ہے تو کیا وہ گواہ تلاش کرنے جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے دوبارہ یہی بات ارشاد فرمائی البینۃ او حد علی ظہرک۔ تو حضرت ہلال نے قسم اٹھائی والذی بعثک بالحق انی لصادق، کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں سچا ہوں۔ اس کے بعد یہ احکامات لعان نازل ہوئے۔ فرمایا والذین، اور جو لوگ یرمون الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء اور نہ ہوں ان کے پاس گواہ، الا مگر انفسہم اپنی ذات کے، فشہادۃ احدہم پس ان میں سے ہر ایک کی گواہی ہوگی، اربع شہادات 4 مرتبہ، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ۔ یعنی جو شخص تہمت لگا رہا ہے اس نے 4 بار یہ قسم کھانی ہوگی اللہ کی قسم، انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ تو یہ لعان کا ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس صورت میں اس معاملے کا فیصلہ قسم سے ہوگا۔ اس کو اصطلاح شریعت میں لعان کہتے ہیں۔ اس کی عملی صورت یہ ہوگی کہ مرد 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں جو الزام لگا رہا ہوں اس میں سچا ہوں۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ، ان لعنت اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو، علیہ اس مرد پر، ان کان اگر وہ ہو، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ تو 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب اس صورت میں اس مرد سے اس سزا کو ہٹا لیا جائے گا جو حد قذف کی سزا ہے۔ اب اسے کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ اب معاملہ عورت کی طرف ہوگا۔ عورت اگر اپنے جرم کا اقرار کر لیتی ہے تو اسے سزا دی جائے گی، اور اگر وہ اپنی بے گناہی پیش کرنا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے بھی عذاب ہٹ جائے گا، ان تشہد، کہ وہ گواہی دے، 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ بلا شبہ وہ مرد، لمن الکاذبین جھوٹا ہے۔ تو جو عورت پر الزام لگا ہے اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو اس کی بریت کے لیے یہ صورت ہوگی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے شخص جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ، ان غضب اللہ علیہ، کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر مرد سچا ہے۔ تو 4 مرتبہ اس نے کہنا ہے کہ مرد جھوٹا ہے،
اور پانچویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو اگر اس کا شوہر سچا ہے۔ جب یہ دونوں گواہی دے دیں گے تو قاضی ان دونوں کے درمیان میں تفریق کر دے گا، اب یہ مزید اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہر مسئلے کا حل بیان فرما دیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ، تواب، خوب توبہ قبول کرنے والا، حکیم اور حکمتوں والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا فضل کیے رکھے اور اپنی رحمتوں سے ان مسائل سے ہمیں چھٹکارا دلا دے جن کی وجہ سے یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه وظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ سورہ نور آیات 11 اور 12۔ ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، جاؤ لے آئے، بالافک، افک کو، افک جھوٹی، من گھڑت، خود تراشیدہ اور خلاف حقیقت بات کو کہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے فتنہ افک برپا کیا، ان آیات مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق جو 6 ہجری کو واقع ہوا، مدینہ واپس آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ اونٹ پر ہم سفر تھیں۔ راستے میں لشکر نے پڑاؤ کیا۔ کوچ کرنے سے پہلے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت سے باہر نکلیں۔ اسی اثناء میں لشکر کو چلنے کا حکم ہوا، قافلہ روانہ ہو گیا، اور ساتھ ہی ام المومنین کا ساربان بھی یہی سمجھ کر روانہ ہو گیا کہ آپ اپنے ہودج میں سوار ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا ہے، آپ وہیں ٹھہر گئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت پر مامور تھے کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے، اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو یا گر گئی ہو تو وہ اسے اٹھا کر قافلے والوں تک پہنچا دیتے۔ تو جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رہ گئی ہیں تو انہوں نے انا للہ پڑھا، بالآخر اپنا اونٹ بٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئیں اور انہوں نے مہار پکڑ کر اونٹ کو قافلے سے جا ملایا۔ لشکروں کے پڑاؤ ڈالتے ہوئے اور چلتے ہوئے اس دوران اس قسم کے واقعات کا پیش آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن منافقین نے اس ذرا سی بات کو بہت بڑا افسانہ بنا ڈالا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کیچڑ اچھالا، تو اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ کی برات کا اظہار ان آیات میں بھی کیا اور ساتھ حقیقت واقعہ بھی بیان فرما دیا کہ بلا شبہ جو لوگ یہ جھوٹی کہانی تراشنے والے تھے، عصبۃ منکم، ایک گروہ تھا تم میں سے۔ تو عصبہ سے مراد منافقین کی وہ خاص لوگ جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ چونکہ یہ اپنے ظاہری طور طریقے میں مسلمانوں سے الگ نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو مسلمانوں کے اندر گھس کر اپنا زہر پھیلانے کا موقع مل جاتا، اور بہت سے سادہ لوح مسلمان ان کے چکموں میں آ جاتے۔ تو ان منافقین کی باتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی جو آپ کے قریبی ساتھی تھے، وہ سب بہت غمگین ہوئے اس بارے میں، اور یہ معاملہ کئی دنوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
تو اس واقعے کی وجہ سے ان لوگوں کی حقیقت واضح ہو گئی جو ان میں مفسد تھے۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے اندر آستین کے سانپ کون کون ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر جو بعض کمزوریاں تھیں ان کی بھی اصلاح کر دی گئی۔ اور تیسرا خیر کا پہلو اس میں یہ تھا کہ اس واقعے نے معاشرے میں اصلاح اور تنظیم کے متعلق بہت سے احکامات اور ہدایات کے نزول کے لیے ایک نہایت سازگار فضا پیدا کر دی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، مکتسب جو اس نے کمایا، من الاسم گناہ میں سے۔ کہ جب بھی معاشرے میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دفاع کرنے والے اور ایک باتوں کو پھیلانے والے۔ مومنین حضور کے گھر کی لاج رکھنے والے تھے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں امہات المومنین کہا گیا قرآن مجید میں، ان کے کردار سے واقف تھے، جبکہ منافقین کا کردار اس میں بہت ہی واضح ہو کر سامنے آیا۔ والذی، اور وہ شخص، تولا جو متولی بنا، بڑا بنا، کبرہ اس بڑی بات کا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم اس کے لیے بڑا ہی عذاب ہے۔ تو اس سارے فتنے کا جو اصل بانی تھا عبداللہ بن ابی، اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ تو عبداللہ بن ابی بہت خبیث منافق تھا، اس سے پہلے بھی وہ متعدد فتنے برپا کر چکا تھا، اور اس فتنے کی ساری ذمہ داری اصلاً اسی پر تھی۔ لولا، ایسا کیوں نہ ہوا، اس سمعتموہ، جب تم نے اس بات کو سنا، ظن المؤمنون، گمان کرتے مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بانفسہم خیرا، اپنے بارے میں بہتر گمان، کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حسن ظن رکھنا چاہیے، جب تک کوئی حتمی خبر نہ ہو اس پر کبھی یقین نہ کیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو مومن لوگ، چاہے وہ مرد تھے وہ عورتیں تھے، وہ کہتے، وقالو، اور کہتے، ھذا افک مبین، یہ تو کھلا بہتان ہے۔ یعنی مومنوں کو فوراً اس بات کو رد کر دینا چاہیے۔ اس طرح کے معاملات میں انسان کو صرف غیر جانبدار نہیں ہو جانا چاہیے، اور نہ ہی اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے، بلکہ حتی الامکان اپنے بھائی کی مدافعت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر مسلمان پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو کی حفاظت ایک فرض ہے، اور اسلامی معاشرہ اسی اخلاقی اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ کوئی خبر ملتی ہے اور فوراً اسے پھیلا دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کی زینت بنا دیا جاتا ہے بلا تحقیق، یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنے اور آگے پھیلا دے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔